الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلامی انلائٹرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 47واں پارہ چل رہا ہے، اور کل کے نشست میں ہم نے سورہ نجم کا اختتام کیا تھا اور سورہ قمر کا بھی اختتام کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الرحمن سے آغاز کریں گے۔ سورۃ الرحمن کے تعارف، مضامین اور چند پوائنٹس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سورت کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سورہ واقعہ کا بھی انشاءاللہ آج ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ تمام سامعین کلام پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی دعا کرتے رہیں، اور تاکہ ہم جو بھی سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم عمل کرنے میں آسانی رہے گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن کا تعارف، مقام نزول۔ سورۃ الرحمن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کو مکیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 3 رکوع ہے اور 78 آیتیں ہیں۔ رحمان نام رکھنے کی وجہ اس صورت کا نام سورۃ الرحمن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم رحمان سے کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الرحمن رکھا گیا ہے۔ اس کے فضائل، کئی فضائل ہیں، انشاءاللہ چند فضائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی زینت سورۃ الرحمن ہے۔ اس کو جیسا کہ سورہ یاسین کو دل کہا گیا ہے، قلب کہا گیا ہے قرآن پاک کا، اور زینت سورۃ الرحمن ہے قرآن پاک کی۔ آئیے مضامین، انشاءاللہ چند مضامین پڑھتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وحدانیت اور قدرت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے اپنے اسم، اپنے عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نزول کرتے ہوئے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھولوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک اور ابلیس کی پیدائش سے میٹھے اور کھارے سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا۔ مطلب آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور ابلیس کی پیدائش اور میٹھے اور کھاری سمندروں، یعنی جو میٹھا پانی اور کھارا پانی کا سمندر ہے، ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الرحمن کا ہر کوئی جانتا ہے، سورۃ الرحمن کے بارے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ قمر کے ساتھ مناسبت، اس سے جو پہلے سورہ قمر گزری ہے اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قمر میں قیامت، جہنم کی ہولناکیاں، مجرموں کا عذاب، متقی مسلمانوں کا ثواب اور جنت کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ الرحمن میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کی گئی ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کے سماعت کریں گے۔ آئیے سورہ الرحمن کا ترجمہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان اور وما یکون کا بیان سکھایا ہے۔ اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ علمہ البیان، اسی نے اسے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا بیان سکھایا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ عام فہم میں ہے، ایک ایک آیت چھوٹی ہے، انشاءاللہ جب پڑھوں گا تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ جہاں کہیں بھی آپ کو کچھ محسوس ہوا کہ مجھے کچھ بیان کرنا پڑے یا میں سمجھانا پڑے، انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ چھوٹی آیت ہے، بغور سماعتیں کرتے رہے، آسان انداز میں آپ کو ایک فلو میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
والنجم والشجر یسجدان، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل کے ترازو قائم کر رکھی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تولا کرو کو کم نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے اور خوش والی کھجوریں ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بھوسا والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر اس آیت کا بار بار تکرار ہوا ہے، مطلب ہمیں ہر چیز کی نعمت کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کون سی چیز تفصیلی انداز میں بتایا گیا ہے، اور پھر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے گروہ جن و انس، تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کے اس نعمتوں کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم سے بار بار تکرار کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے۔ تو آپ اسے غور کریں کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتے پختے ہوئے خشک گاڑے سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں مطلب اے گروہ جن و انس، جن اور انس کے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو جو باہم مل جاتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ سمندر ملیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ مل رہے ہیں، مگر کھارا اپنی جگہ رہے گا، پینا پانی اپنی جگہ رہے گا، تو سمندر آپس میں مل کے بھی وہ ایک آڑ ہے جو ہم نہیں دیکھ سکے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حد میں رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں کن کن نعمتوں کو اس کی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی جس کی جھلک سبز ہوتی ہے اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور بلند بادبانے والے بڑے بڑے جہاز، یعنی بلند بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے اختیار میں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہوتے ہیں یا چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سب اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے ہر دو گروہ انس و جن، ہم عن قریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے باہر نکل سکوں اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ،
تم جس گرہ سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم دونوں پر آگ کے خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے اور بغیر شعلوں کے دھواں بھی بھیجا جائے گا اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گے اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھے جائے گی اور نہ ہی کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لے جائیں گے، پس انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ اس دوزخ میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیش کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، جو دونوں سرسبز و شاداب گھنی شاخوں والی جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل اور میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اہل جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر نفیس اور دبیز ریشمی ہوں گے، یعنی ان کے لباس یعنی اطلس کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے، وہ ٹہنیاں ان کے قریب جھک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان میں نیجی یعنی نیچے دیکھنے والی نیجی نگاہیں رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے لیے ان دونوں کے سوا دو اور بہشتیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ دونوں گہری سبز رنگت میں سیاہی مائل لگتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں بھی دو چشمے ہیں خوب
جھلک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں بھی پھل اور کھجور اور انار ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں بھی خوبصورت حوریں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اہل جنت سبز قالینوں پر اور نادر نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ الحمدللہ ہم سورۃ الرحمن کا ترجمہ بھی ہم نے سماعت کیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم سورہ واقعہ کی طرف بڑھیں گے، اس کا تعارف اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمہ سماعت کریں گے۔ سورہ واقعہ کا تعارف، سورہ واقعہ اس آیت افبہذا الحدیث اور اس آیت ثلۃ من الاولین کے علاوہ مکیہ ہے، یعنی یہ دو آیتیں مدنی ہیں، تمام صورت مکیہ ہے۔ رکوع اور آیت کی تعداد اس صورت میں 3 رکوع اور 9 آیتیں ہیں۔ واقعہ نام رکھنے کی وجہ، واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس صورت کا نام واقعہ ہے۔ واقعہ کی اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعۃ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، تو ایک نام ہے جو قیامت کا ہے۔ سورہ واقعہ کے فضائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ علماء اکرام سے کہا ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہر روز سورہ واقعہ کی تلاوت کریں تو اس کے گھر میں برکت رہے گی، فاقے سے محفوظ رہے گا ہمیشہ۔ اور ایک بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنی، غنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ تو اسے انشاءاللہ پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بے برکتی سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ واقعہ کے مضامین، کیونکہ مرکزی مضمون تو مکیہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال یہاں پر ہوں گے، لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سورت کی ابتداء آیت میں قیامت قائم ہونے والی اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حساب کے وقت لوگوں کے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے، سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزائے طے کی گئی ہے اس سب کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنا اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سعادت مند، بدبخت لوگ اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے، ان 3 اقسام کے جو لوگ ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب مناسبت سورہ رحمان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے اپنے سے ماخبر سورۃ الرحمن کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کے اوصاف اور جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ رحمان میں کے شروع میں ذکر کی گئی ہے اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا ہے، جو چیزیں سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی ہیں سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، پھر سورج اور چاند، پھر نباتات کا، پھر انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت، جہنم اور جنت کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات اور اس کے ہولناکیاں کی بیان کی گئی ہیں، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئے ہیں، پھر انسان کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا
گیا ہے، اس کے بعد ستاروں کا اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس میں جو سیریل آیا ہے یہاں پر ریورس دیکھیں گے آپ تو وہی ایک مناسبت ہے کہ اس طرح اوورال آپ کو قرآن پاک کے جنت اور جہنم کے اوصاف اور نیکوکاروں کا بدکاروں کا یہاں پر آپ انشاءاللہ ان کے ہی اوصاف پھر سے تھوڑا بہت ان ڈیٹیل میں سماعت کریں گے۔ آئیے سورہ واقعہ کا ترجمہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت هباء منبثا، پھر وہ غبارے بن کر منتشر ہو جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم لوگ 3 قسموں میں بچ جاؤ گے، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، سو ایک دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا وہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، والسابقون السابقون، اور تیسرے سبقت لے جانے والے یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، اور نعمتوں کے باغات میں رہیں گے، ثلۃ من الاولین، ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے، علی سرر موضونہ، یہ مقربین زر نگار تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوانوں خدمتگاروں ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، باکواب و ابارق و کأس من معین، گوزے آفتابے اور چشموں میں سے بہتی ہوئی شفاف یعنی شراب، پاک شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور اور بد مست آئے گی۔ یہ آیت یاد رکھیں، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کسی کو اگر سر میں درد ہو تو یہ آیت کو پڑھ کر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ اس سر کا درد بھی کم ہوگا، علماء کرام کا کہنا ہے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قرب خواہش کریں گے، وحور عین، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہو، جزاء بما كانوا یعملون، یہ ان نیکی اعمال کی جزا ہوگی وہ جو کرتے رہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہ کوئی یہودگی سنیں گے اور نہ یعنی بیہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا۔ تو انشاءاللہ اب اس سے پہلے سبقت کرنے والوں کے بارے میں تذکیہ ہوا ہے، اب رائٹ ہینڈ سائڈ کے گروپ کا بارے میں ذکر ہوگا، پھر لیفٹ ہینڈ گروپ کے پیپل کے بارے میں ذکر ہوگا، مطلب جو نیکوکار ہوں گے ان کے بارے میں ہوگا، پھر جو بدکار ہوں گے ان کے بارے میں ہوگا، تو آپ انشاءاللہ اب سماعت کریں۔ وہ فی صدر مخضود، وہ بے خار بیڑیوں میں ہوں گے، وہ طلح منضود، اور تبتبہ نکیلوں میں خیلوں میں ہوں گے، وہ ظل ممدود، اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے، جو خیلے کہتے ہیں اس طرح وہ لوگ اس ہوں گے جو نیک اعمال کیے، وماء مسکوب، اور بہتے جھلکتے پانیوں میں ہوں گے، اور بکثرت وفاکہۃ کثیرہ، بکثرت پھلوں میووں میں لطف اندوز ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوں گی، وفرش مرفوعہ، اور وہ اونچے پر شکووں فریشوں پر قیام پذیر ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا
بنایا ہے، فجعلناہن بکارا، پھر ہم نے ان کو کوانیاں بنایا ہے، عربا اترابا، جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں، لاصحاب الیمین، یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہے، یعنی ایک ان کے لیے نعمتوں بتائی گئی ہیں۔ ثلۃ من الاولین، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی، وثلۃ من الآخرین، اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں جانب والے کے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے، فی سموم و حمیم، دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیادہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے، وکان یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا اذا من عنا لمبعوثون، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر و پوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے، قل ان الاولین والآخرین، آپ فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کے سب ایک معین دن کے مقرر وقت پر جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو جھٹلانے والوں، لا آکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کانٹے دار درخت سے کھانے والے ہو، فمالئون منھا البطون، سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر سخت کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، یہ ان کا عذاب تذکرہ ہو رہا ہے، فشاربون شرب الحیم، پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تولد خطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی ہیں تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے بھی عاجز نہیں کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے، افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ بتاؤ جو تم کاشت کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہے تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ گے، انا لمغرمون، اور کہنے لگو ہم پر تعاون پڑ گیا ہے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہے تو اسے کھاری بنا دیں پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے، افرأیتم النار التی تورون، بھلا یہ بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا فرمانے والے ہیں، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمخوین، ہم ہی نے اسی درخت کے آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفعت بنایا ہے، فسبح باسم ربک العظیم، سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کرو، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول
پر اترا ہوا ہے، فی کتاب مکنون، اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، افبہذا الحدیث انتم تدہنون، سو کیا تم اسی کلام کی تحقیر کرتے ہو، وتجعلون فی رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کر کے لیے خلق تک آ پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم نے مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کے ملک و اختیار میں ہی نہ ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اس روح کو واپس پھر لا کر اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم کر سکتے ہو تو پھر اس روح کو واپس لا لو، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيم، تو اس کے لیے سرور، فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا، یعنی سیدھے ہاتھ، تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اسے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے، اگر وہ اس دائیں جانب والے میں سے ہوگا تو سلام ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ مرنے والے جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، سو تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی میں ضیافت ہوگی، وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے، ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہی قطع طور پر حق الیقین ہے، فسبح باسم ربک العظیم، سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ تو سورہ واقعہ میں آپ نے 3 گروہ کے بارے میں تذکرہ کیا، قیامت کے بارے میں سنا پہلے، اس کے بعد سبقت کرنے والوں کا نعمتیں جو اللہ تعالیٰ جو حد سے اللہ تک کی طرف رجوع ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور ایک گروہ ہے جو دائیں جانب والے، جو رائٹ ہینڈ گروپ ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، اللہ کی رجوع کرتے ہیں، ان کے نعمتوں کے بارے میں ان کی بشارت دی گئی ہے، اور جو لیفٹ ہینڈ سائڈ جو برے لوگ ہیں، برے اعمال کرنے والے ہیں، انہیں کس طرح دوزخ کا عذاب دیا جائے گا وہ آپ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد میں آخر رکن میں قرآن کے بارے میں، قرآن کلام پاک اللہ کا کلام ہے، اس کا اہمیت بتائی گئی ہے جس سے طہارت ہو کے پاک کے ساتھ چھینا ہے۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ اگر تم ان سب کو کیوں نہیں جانتے، اگر تم زندہ کیا جا چند نشانات بتائیں گے کہ پانی کو کس طرح اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، تم پیتے ہو اسے ہم کھڑا بھی کر سکتے ہیں، پھر کیوں یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے، وہ سوال کیا گیا ہے انسانوں سے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر تم اگر ویسا کرنے والے ہو، اگر تم تو جب بندہ اللہ انسان کی طرف سے روح چلی جائے گی تو اگر لا کر بتاؤ آپ اس روح کو کون لائے گا، تو کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اللہ ہی قادر ہے اس پر، تو یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہے۔ اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو مرنے والا بندہ اگر وہ نیکوکاروں میں ہوگا تو انہیں دائیں جانب والوں کے گروہ میں شامل کیا جائے گا، انہیں سلامتی ہوگی، اگر جو بندہ برے لوگوں میں ہوگا، بدکار کرنے والے ہوگا تو انہیں برے لوگوں میں شامل کیا جائے گا اور اسے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے سورہ واقعہ میں سماعت کی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنے اس کے اختتام کرتے ہیں۔ کل کے نصیب میں انشاءاللہ ہم دوسرے سورۃ الحدید سے آغاز کریں گے۔ رب کی بارگاہ دعا ہے میرے مولا، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس میں کچھ کوتاہیاں ہو یا غلطی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر میرے مولا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے باعث نجات نصیب فرما دے، اس تمام نعمتوں سے ہمیں شامل فرما دے، دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، ہمیں سبقت کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے، دائیں ہاتھ والے گروہ میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامت نصیب فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، تے کلام پاک کو پڑھنا سمجھنا آسان فرما دے، اس میں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔